السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آپ نے اس سے پہلی قسط میں فرقہ گوہر شاہی کا تعارف اور اس کے چند عقائد کو سنا ہے۔ آئیے اس قسط میں اس فرقے کا طریقہ واردات آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اس فرقے کا طریقہ واردات یعنی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا جو نہج ہے اور جو طریقہ ہے، اس لحاظ سے بہت پر اسرار اور خطرناک ہے کہ نہ صرف اہل سنت ہونے کا یہ فرقہ دعویٰ کرتا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع اور عقیدت کا بھی دم بھرتا ہے۔ فتنہ گوہر شاہی کے پیروکار اہل سنت کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو راہ حق سے بہکانے کے لیے اہل سنت کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گوہر شاہی نے اپنی گمراہی 3 کتابوں میں تحریر کی ہے، جن کے نام ہیں روحانی سفر، روشناس اور مینار نور۔ اب آپ کے سامنے ان کتابوں کی عبارات ثبوت کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ گوہر شاہی اور اس کے معتقدین کے عقائد و نظریات یہ ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اسلام کے وقتی رکن کہا گیا ہے، کہ روزانہ 5000 مرتبہ عوام، 25000 مرتبہ امام اور 72000 مرتبہ اولیاء اکرام کو ذکر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، کہ ہر درجے کے ذکر کے بغیر نماز بے فائدہ ہے، اگرچہ سجدوں سے کمر کیوں نہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کتاب کا حوالہ روشناس صفحہ نمبر 3۔ ایک اور عقیدہ ہے کہ پیر و مرشد ہونے کے لیے عجیب و غریب شرط قائم کی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ 7 دن میں ذاکر قلبی نہ بنا دے تو وہ مرشد ناقص ہے اور اس کی صحبت اپنی عمر عزیز برباد کرنا ہے۔ یہ بھی کتاب روشناس صفحہ نمبر 6۔ ایک اور عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نفس کی شرارت سے اپنی وراثت یعنی جنت سے نکال کر عالم ناسوت میں جو جنات کا عالم تھا پھینکے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ کتاب روشناس صفحہ 8۔ حضرت آدم پر یوں بہتان باندھا ہے کہ آپ نے جب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جواب آیا کہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ نفس نے اکسایا کہ یہ تیری اولاد میں ہو کر تجھ سے بڑھ جائیں گے، یہ بے انصافی ہے۔ اس خیال کے بعد آپ کو دوبارہ سزا دی گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ بھی کتاب روشناس صفحہ نمبر 9۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے گوہر شاہی کا، قادیانیوں اور مرزائیوں کو مسلمان کہا، البتہ جھوٹے نبی کو مان کر اصلی نبی کی شفاعت سے محروم کہا ہے، کتاب روشناس صفحہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال ثابت کر کے اس کے علم کی نفی کی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں خود کو دیکھوں، سامنے عکس پڑا تو ایک روح بن گئی، اللہ اس پر عاشق اور وہ اللہ پر عاشق ہو گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کتاب روشناس صفحہ نمبر 20۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شدید ترین گستاخی اور اخیر میں ان پر شیطان خور ہونے کا الزام لگایا ہے، معاذ اللہ۔ کتاب مینار نور صفحہ نمبر 8۔ یہ عقیدہ بھی ہے کہ ذکر کو نماز پر فضیلت دی، ذکر کا نیا طریقہ نکالا اور قرآنی آیات کے مفہوم کو بگاڑ کر اپنے باطل نظریے پر استدلال کیا ہے، کتاب مینار نور صفحہ نمبر 17۔ یہ عقیدہ بھی رکھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو نصیب نہ ہو اس کا امتی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، کتاب مینار نور صفحہ نمبر 24۔ قرآن مجید کی آیت کا جھوٹا حوالہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دع نفسک وتعال فرمایا ہے، حالانکہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وارد نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ کتاب مینار نور صفحہ نمبر 29۔ علماء کی شان میں شدید ترین گستاخیاں کی گئی۔ ایک آیت
جو کہ یہود سے متعلق ہے اسے علماء اور مشائخ پر چسپاں کیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت خضر اور ان کے علم کی توہین کی گئی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام دیدار الہی کو ترستے ہیں اور یہ اولیاء امت دیدار میں رہتے ہیں۔ ولی نبی کا نعم البدل ہے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کتاب مینار نور صفحہ 39۔ گوہر شاہی اپنی کتاب روحانی سفر کے صفحہ 49 تا 50 پر یہ بھی لکھتا ہے، اتنے میں اس نے سگریٹ سلگایا اور چرس کی بو اطراف میں پھیل گئی اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ رات کو الہامی صورت پیدا ہوئی۔ یہ شخص یعنی چرسی ان ہزاروں عابدوں، زاہدوں اور عالموں سے بہتر ہے جو ہر نشے سے پرہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں، لیکن بخل، حسد اور تکبر ان کا شعار ہے، اور چرس کا نشہ اس کی عادت ہے معاذ اللہ۔ بالکل ہی واضح طور پر نشے کو صرف حلال ہی نہیں بلکہ عبادت ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے نزدیک نماز اور درود شریف کی کوئی خاص اہمیت معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ روحانی سفر صفحہ 3 پر اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ اب گوڑلا شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا ہے۔ انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی عبادت ہو جو میں ہر وقت کر سکوں، یعنی معاذ اللہ نماز اور درود شریف سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ گوہر شاہی نے جو روحانی منازل طے کیے ہیں ان میں عورتوں کا بھی بہت زیادہ دخل ہے، نہ شرم نہ حیا۔ اس کے علاوہ روحانی سفر میں ایک مستانی کا خصوصیت کے ساتھ دخل ہے۔ عبارت میں ہے کہ میں دن کو کبھی کبھی اس عورت کے پاس چلا جاتا، وہ بھی عجیب و غریب فقر کے قصے سناتی اور کبھی کھانا بھی کھلا دیتی۔ روحانی سفر صفحہ 34۔ کہنے لگی آج رات کیسے آ گئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے سمجھا شاید آج کی اداؤں سے مجھ پر قربان ہو گیا ہے اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئی اور پھر سینے سے چمٹ گئی۔ بحوالہ کتاب روحانی سفر صفحہ 32۔ کیا اس سے زیادہ دلیری کے ساتھ کوئی دشمن اسلام دین متین کے چہرے کو مسخ کر سکتا ہے؟ کیا شریعت مطہرہ کی تنقیص کے لیے اس سے بھی زیادہ شرمناک پیرایا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے عقائد کا اس طرح سے خون کرنے والا یہ شخص مذہبی رہنما ہو سکتا ہے؟ آج کل گوہر شاہی کے چیلوں نے مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جماعت دوبارہ سرگرم ہو رہی ہے۔ اس کے کارکنان دنیا بھر میں ای میل اور خطوط کے ذریعے خباثتیں پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح گوہر شاہی کی فتنہ انگیز جماعت دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے۔ بالخصوص ریاست تلنگانہ کے کچھ اضلاع اور شہر کے بعض علاقوں کوکٹ پلی، بوئن پلی اور سرارم، اسی طریقے سے شاپور نگر، میڑچل، قطب اللہ پور کے علاقوں سے ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس کے کارندے اس گمراہی کو نہ صرف یہ کہ عام کر رہے ہیں بلکہ اس کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں اور نوجوان طبقے کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ ایسے میں میری درخواست ہے ان علاقوں کے علماء اور مساجد کے خطباء سے کہ وہ اس فتنے کے سلسلے میں ہوش کے ناخن لیں اور اپنی عوام کی صحیح معنی میں رہبری کریں۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جائیں اور اپنی نسل اور ان کے ایمان کی ان ایمانی لٹیروں سے حفاظت کریں۔ اللہ اس گمراہ فرقے کی ہر گمراہی اور اس کے ہر طرح کے مکر و فریب سے ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔